بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہم تختی نمبر 11 نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھیں گے۔ یہ تختی نمبر جو ہے یہ 11 ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے۔ اب اگر ہم نورانی قاعدہ کو دیکھیں تو نورانی قاعدہ میں جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے الگ سے نہیں لکھے ہوئے، لیکن نون ساکن اور تنوین کی مثالیں اور پورے قاعدے وغیرہ جو ہے وہاں پر موجود ہیں اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ لیکن یہاں ہم نے حبیبی قاعدے کے اندر جو ہے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے کی الگ سے ہم نے تختی بنائی ہے تاکہ بچوں کو اچھے طریقے سے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے سمجھائے جا سکیں۔ بچے اگر چھوٹے ہیں اور وہ جو ہے نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے جو ہے وہ نہیں سمجھتے تو پھر اس کا حل یہی ہے کہ پھر آپ جو ہے بچوں کو صرف آپ اتنا بتائیں گے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف لام اور را، یہ 8 حروف جا کے بنتے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 8 حروف یعنی 6 حروف حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا، 6 حروف یہ ہو گئے، اور لام اور را اگر یہ آ جاتے ہیں تو نون ساکن اور تنوین پر غنہ نہیں ہوگا، ورنہ ہر نون ساکن اور تنوین پر غنہ ہوگا۔ یعنی جہاں بھی نون ساکن اور تنوین دیکھیں اور اس کے بعد یہ 8 حروف مطلب نہ ہوں اس کے آگے نون ساکن کے بعد یا تنوین والے حرف کے بعد، تو آپ نے وہاں پر غنہ کرنا ہے۔ اور اگر بچے سمجھدار ہیں، مطلب تیسری چوتھی کلاس کے اندر پڑھتے ہیں، اردو تھوڑا ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، یا حفظ ناظرہ کے بچے ہیں، تو آپ نے ان کو نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے جو ہے آپ نے سمجھانے اور بتانے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں: اظہار، ادغام اور جو ہے اخفاء اور اقلاب۔ اور نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی کے 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہ نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا، یعنی اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے اس حرف کو۔ اور ادغام نون ساکن اور تنوین کے بعد جو ہے یرملون کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں ادغام ہوگا، اور پھر اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں: ادغام مع الغنہ اور ادغام بلا غنہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد یمنو، یا میم نون واو، یہ 4 حروف آتے ہیں تو وہاں نون ساکن کا ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اس کو ادغام مع الغنہ ہم کہیں گے۔ اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آتا ہے تو ادغام بلا غنہ ہوگا، جیسے من ربک، من لدن وغیرہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروفوں میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اخفاء ہوگا۔ اب نون ساکن اور تنوین کے بعد اخفاء کے جو 15 حروف ہے اس میں تا، تھا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف، یہ 15 حروف ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کو جو ہے ہم میم سے بدل دیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نون ساکن اور تنوین کے چاروں قاعدے ہیں جو آپ نے بچوں کو جو ہے اچھے طریقے سے یاد بھی کروانے ہیں، لکھوانے بھی ہیں اور اچھے طریقے سے یاد بھی ہونے چاہیے۔ اب یہ ہے، اب نون ساکن اور تنوین کے قاعدوں کے جو ہے ہم نے تو یہاں اظہار کے الگ الفاظ جو ہے میں نے جمع کیے ہیں قرآن مجید میں سے۔ ادغام مع الغنہ کے الگ کیے ہیں، ادغام بلا غنہ کے الگ کیے ہیں، اخفاء کے الگ کیے ہیں، اور اسی طریقے پر جو ہے اقلاب کے الگ کیے ہیں۔ من آمنہ، اور یہ من آمنہ جو ہے یہ نون ساکن کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں ہے تو یہ نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ کل آمنہ، یہاں جو ہے تنوین کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں میم ساکن تنوین کا جو ہے ادغام بنا، تنوین کا اظہار ہوگا۔ من ہاجر، اب پہلے وہ حمزہ تھا اب یہ ہا ہے، نون ساکن کے بعد ہا آیا ہے۔ منہمرن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد جو ہے ہا آیا ہے۔ فریقا ہدا، یہاں پر جو ہے تنوین کے بعد ہا ہے۔ من علق، اب نون ساکن کے بعد عین ہے۔ انعمت، یہاں بھی نون ساکن کے بعد عین ہے۔ یوم عاصر، یہاں پر جو ہے نون ساکن کے بعد جو ہے عین ہے۔ من حرم، یہاں نون ساکن کے بعد حا ہے۔ منحر، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حا ہے۔ نار حامیہ، یہاں بھی تنوین کے بعد جو ہے حا ہے۔ تو اسی طریقے پر جو ہے میں نے اپنا اظہار کے ہر حرف کی ایک ایک 2 مثالیں جو ہے میں نے اس تختی کے اندر دی ہیں۔ من غیرکم فسینغضون اجر غیر ممنون، یہ ساری ہے۔
لیکن یہاں پر جو ہے بچوں کو آپ نے جوڑ کرنا بھی اچھے طریقے سے سمجھانا ہے، اور جوڑ سے جو ہے وہ نہیں کرنا، سستی نہیں کرنی کہ جوڑ جو ہے نا بعد میں وہ کرائیں گے، نہیں۔ میم نون زبر من، حمزہ کھڑا زبر آ، من آ، میم زبر ما، من آما، نون زبر نا، من آمنا، اس طرح اپنے جوڑ کرنا ہے۔ کاف لام پیش کل، لام دو پیش لن، ملائیں کلن، حمزہ کھڑا زبر آ، ملائیں کلن آ، میم زبر ما، کلن آما، نون زبر نا، کلن آمنا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے بچوں کو وقف کرنا بھی اچھے طریقے سے سمجھانا ہے۔ من آمنا آگے وقف من آمن، کلن آمنا آگے وقف کلن آمن۔ میم نون زبر من، ہا الف زبر ہا، من ہا، جیم زبر جا، من ہا جا، را زبر را، من ہا جا را آگے وقف من ہا جا، ٹھیک ہے جی۔ میم نون پیش من، ہا زبر ہا، من ہا، میم زیر می، منہمی، را دو زیر دن، منہمدن آگے وقف منہمد، ٹھیک ہے جی۔ فریقاً ہدا آگے وقف فریقاً ہدا، فا زبر فا، را یا زیر ری، فری، قاف دو زبر غن، فریقاً، ہا زبر ہا، فریقاً ہا، دال کھڑا زبر دا، فریقاً ہدا۔ تو اس طریقے پر جو ہے آپ نے اظہار کے الفاظوں کی جو آپ نے مشق کرانی ہے، اور جوڑ بھی اچھے طریقے سے آپ نے بتانا ہے، اور رواں بھی بتانا ہے، صحیح طریقے سے بچوں سے پوچھنا ہے، اور اسی طریقے پر جو ہے وقف کا طریقہ بھی آپ نے جو ہے اس تختی کے اندر جو ہے اظہار کے الفاظوں کے اندر ہر حال میں برقرار رکھنا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔